الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صدر و احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ذی الحجہ جاری و ساری ہے. مقدس مہینے کی برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں. اس ماہ مقدس میں جہاں 10 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی، اسی مہینے میں خلیفہ صوم کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اسی مہینے میں 18 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا. 18 ذی الحجہ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں. سب صحابہ میں افضل والا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان ذی النورین ہیں، پھر حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. یہ وہ مرتبے ہیں جس پر امت کا اجماع ہے. اس سے ہٹ کر کوئی اور موقف، کوئی اور مسلک، کوئی اور بات، کوئی اور پہلو ہم نہ تسلیم کرتے تھے، نہ کرتے ہیں اور نہ انشاءاللہ کریں گے.
یہ وہ مرتبے ہیں جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ان صحابہ کو عطا فرما گئے۔ سامعین محترم، اس کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ ہی افضل و اعلیٰ ہیں، مگر ان چار جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے ان کی بات نرالی ہے۔ ان چاروں میں ہر صحابی کی شان اپنی ہے، ہر صحابی کا مقام اپنا ہے۔ جہاں جہاں جس صحابی کا موقع آتا ہے الحمدللہ ہم بیان کرتے ہیں، آپ اور ہم سب سنتے ہیں۔ انہی چار خلفاء راشدین میں تیسرے نمبر پر جو خلیفہ ہیں، جن کی فضیلت میں خلافت میں جن کا تیسرا نمبر ہے، وہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین ہے۔ آپ کا نام عثمان ہے اور آپ کا جو لقب ہے وہ ذو النورین ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کے جسم اطہر کو دیکھیں، اگر آپ کے چہرے انور کو دیکھیں تو حضرت عثمان حضرت ابراہیم کی مشابہت بھی رکھتے تھے اور خود مصطفیٰ کریم کی مشابہت بھی رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بھی حضرت عثمان لگتے تھے اور حضرت ابراہیم جیسے بھی لگتے تھے، اور حضرت عثمان غنی بہت ہی خوبصورت تھے تبھی تو میرے مصطفیٰ جیسے لگتے تھے۔ مشابہت تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت عثمان غنی کے گھر بھیجا۔ حضرت رقیہ آپ کی زوجہ ہیں۔ میں کچھ دینے کے لیے گیا تھا، جب میں وہاں گیا تو میں کبھی حضرت عثمان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ ابھی پردے کی آیات نہیں اتری تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت رقیہ کو دیکھتا ہوں، کبھی حضرت عثمان کو دیکھتا ہوں، میں واپس پلٹ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسامہ ہو آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ کہا یہ بتاؤ ان دونوں جیسا، یعنی ان میاں بیوی جیسا بھی کوئی حسین جوڑا تم نے دیکھا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی حسین دیکھا ہے؟ کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ ان سے بڑھ کر کوئی حسین ہی نہیں دیکھا۔ یہ ایسا جوڑا ہے کہ حسین ہے، ان جیسا کوئی حسین دیکھا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ بیوی بھی خوبصورت ہے، میاں بھی خوبصورت ہے۔ تو ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لوگوں میرا عثمان میرے جد امجد ابراہیم کی مشابہت بھی رکھتا ہے اور مجھ مصطفیٰ کی مشابہت بھی رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں 1,24,000 انبیاء کرام نے اپنے مبارک قدموں سے اس دنیا کو مبارک کیا، اس زمین کو مبارک کیا۔ ہر نبی کے صحابی ہیں، ہر انبیاء کے دورے میں، ہر انبیاء کے زمانے میں صحابہ تھے، اور ہر نبی کی اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور ان بیٹوں بیٹیوں کے نکاح بھی ہوئے ہیں۔ لیکن یہ خصوصیت 1,24,000 انبیاء کرام اور اس پوری کائنات میں ایک خصوصیت صرف ایک ہی شخصیت پہ حاصل ہے، حضرت عثمان غنی کو، کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، جن کے نکاح میں نبی کی 2
اور نبی بھی نہیں، نبی الانبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دے دیتا، 40 بیٹیاں ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دینا، اس کو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کا ہے۔ تبھی تو ابن عساکر لکھتے ہیں، دیگر تمام اکثر مفسرین لکھتے ہیں، اسی لیے تو حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں، ذو النورین، دو نور والے، دو یہ تمام علماء لکھتے ہیں، تمام محدثین لکھتے ہیں، تمام سے مراد اکثر، کہ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام حضرت رقیہ، دوسری حضور کی بیٹی جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، ان کا نام حضرت ام کلثوم۔ یہ وہ دو عظیم صاحبزادیاں ہیں جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، دو بیٹیاں کا نور ہو اور باپ نور نہ ہو، بیٹیاں نور، تبھی تو عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ اگر بیٹی نور ہے تو باپ بھی نور نہیں، نور علی نور ہے، بیٹی نور تو باپ نور علی نور، بیٹی نور باپ نور علی نور۔ اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوسانا نور کے، نور کی سرکار سے پایا دوسانا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ میرے امام فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے آنے نور تیرا سب گرانا، ہے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ تو یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی کی دو صاحبزادیاں آئیں۔ اور سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو ابتداء اسلام میں اسلام قبول کر بیٹھے۔ غالباً 5ویں نمبر پر حضرت عثمان غنی نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، 5ویں نمبر پر حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دینے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی اور حضرت عثمان نے قبول کر لی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کو جب قبول کیا، اسلام کو قبول کر لیا، تو آپ کا چچا حکم بن عاص، اس نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا، قیدی بنا دیا، اور کہتا رہا، عثمان اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو
چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کا دین تھامو، ان کے مذہب کو پکڑو، اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے اسی طرح قیدی رہو گے، اور ہو سکتا ہے تمہیں سخت سزائیں بھی دی جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے چچا مجھے سزاؤں سے نہ ڈراؤ، جان جاتی ہے جائے پر نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ جان کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو مصطفیٰ کی بات کی پرواہ ہے، بات پرواہ ہے تو میرے آقا کے دین کی پرواہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور بات نہیں ہے، کچھ کر لو، دین سے نہیں پھروں گا۔ آپ کے چچا نے آپ کا جوش دیکھا، آپ کے جذبات دیکھے، مجبوراً آپ کو رہا کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات میں کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ 2 مرتبہ تو خود حضرت عثمان نے جنت میرے آقا سے خریدی ہے، 2 مرتبہ۔ اس سے ہٹ کر اور کئی مواقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے کسی باغ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، دروازہ باغ کا بند تھا، تھوڑی دیر کے بعد باغ کا دروازہ بجتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افتحہ وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ اس کے لیے دروازہ کھولو اور جو دروازہ بجا رہا ہے اسے جنت کی خوشخبری دے کر اندر داخل کر لو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق موجود ہیں، میں نے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنت کی خوشخبری دی، پھر دروازہ بند کیا، میں واپس پلٹا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ بجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں گیا، دروازہ کھولا، دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا، آنے کی خبر دی اور آنے کے لیے کہا، اور پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت کی خوشخبری دی تھی میں خوشخبری سنائی، انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، دروازہ بند کیا، میں پھر واپس پلٹ آیا، کچھ لمحات کے بعد پھر دروازہ بجتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو ان مصیبتوں پر جو اس پر آئیں گی جنت کی خوشخبری دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، دیکھتا ہوں عثمان ذی النورین آئے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، میں نے آپ کو اندر آنے کا کہا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام تھا کیا عثمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ان مصیبتوں پر جو مصیبتیں آپ کو مستقبل میں آئیں گی جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے خوشخبری کو تسلیم کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر کہا واللہ المستعان، یعنی جو مصیبتیں مجھ پر آئیں گی اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو ایک موقع یہ تھا کہ جب حضرت عثمان ذی النورین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی، اور ایک موقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک انصاری سے آدمی جن کے گھر میں ایک منافق کے بھارت کے اندر کھجور کا درخت ہے، اس درخت کی کچھ ٹہنیاں کچھ شاخیں اس انصاری صحابی کے گھر میں آتی ہیں، کھجوریں گرتی ہیں، بچے کھاتے ہیں، پر اس صحابی کو تکلیف ہوتی ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کا مال نہ کھایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے شکایت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جو منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ درخت تم اس انصاری صحابی کو بیچ دو، اگر تم دے دو، اگر تم یہ درخت اسے دیتے ہو
بیچنے نہیں, اسے درخت ہبا کر دو, دے دو. اگر تم دے دیتے, تم یہاں اس کو دنیا کا درخت دو, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت میں ایک درخت عطا فرمائے گا. لیکن وہ منافق تھا, اس نے انکار کر دیا, اٹھ کر مجلس سے چلا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منافق کے پاس گئے, کہا کہ تم یہ درخت بیچتے ہو؟ کہا نہیں بیچنا. کہا بتاؤ تو صحیح, کیا لوگے, کتنی مال دوں, بیچنا ہے تو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ تمہارا فلاں باغ جو مدینے کے سب باغوں میں اچھا باغ تھا, اور ایسا پھلدار باغ کہ سارے مدینے میں اس باغ کا پھل سب سے زیادہ ہوتا تھا, کہا وہ باغ دے دو تو یہ درخت دے دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا قبول ہے, وہ باغ رکھو, یہ درخت دو. اس شخص نے کہا عثمان بڑے تاجر ہو, سمجھدار تاجر ہو, بے وقوف تو ہے نہیں, ناکام تاجر بھی نہیں ہو, کم عقل تاجر بھی نہیں ہو, کامیاب تاجر, عقل مند تاجر ہو. تمہاری تجارت کا منگا عالمی اطراف میں بچتا ہے, اور عثمان اتنے خسارے کا سودا کر کے جا رہے, اتنے خسارے کا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا منافق تیری نظر مال پر ہے, میری نظر مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. تو مال کو دیکھ رہا ہے, میں حضور کو تک رہا ہوں. یہ حضور کی چاہت ہے کہ وہ درخت خرید کر اس انصاری کو ہدایت کیا جائے. جب وہ درخت حضرت عثمان غنی نے خریدا, حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ وہ درخت خرید آیا ہوں, یا رسول اللہ کیا جنت میں مجھے درخت ملے گا؟ فرمایا عثمان پہلے تو میں نے درخت کا وعدہ کیا تھا, اب تم باغ میں آئے ہو تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں اللہ جنت میں تمہیں ایک باغ عطا فرمائے گا, ایک درخت نہیں باغ عطا فرمائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی, جنت میں باغ عطا فرمائے گا. یہ خوشخبری ہے حضرت عثمان کا, عثمان تم جنت میں جاؤ گے. اور تیسرا یہ جو میں اب موقع بیان کر رہا ہوں, یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے حضور سے جنت کو خریدا, اور وہ موقع ہے غزوہ تبوک کا. غزوہ تبوک اس وقت ہوا کہ جب مدینے میں قحط تھا, لوگ بھوک سے بےحال تھے, پتے کھا کے لوگ گزارا کر رہے تھے. اور اس وقت تبوک کا موقع آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے مال اکٹھا کرنے کے لیے کہا, تعاون کرنے کے لیے کہا, دین کی مدد کرنے کے لیے حکم فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے, صحابہ موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کر رہے تھے, ابھار رہے تھے. حضور نے پوچھا کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی مدد کرے؟ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے قبول کیا, عثمان بیٹھ جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا کون ہے جو دین کی مدد کرے, اللہ کی راہ میں مال قربان کرے؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ ماں ساز و سامان میں اللہ کی راہ میں ہدیہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے قبول کیا, عثمان بیٹھ گیا. حضور نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 300 اونٹ میں ساز و سامان کے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, ہبا کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے قبول کیا, عثمان بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ویسے منور تھا, خوشی سے مزید منور ہونے لگا. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے
اس کا عمل اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 300 اونٹ نہیں بلکہ 1000 اونٹ مع ساز و سامان کو غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اور پھر یہ نہیں 2000 درہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دامن میں، اپنی جھولی میں حضرت عثمان کے جو دینار درہم تھے اپنی گود میں حضور نے رکھے ہوئے تھے، اور حضور ان میں ہاتھ لگا رہے تھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور کہہ رہے تھے آقا لوگوں سن لو، عثمان کا عمل عثمان کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ایک یہ موقع۔ دوسرا موقع دیر روما، کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے، مدینہ میں آنے کے بعد سب سے بڑی تنگی اور تکلیف جو مسلمانوں کو تھی وہ پانی کی تھی۔ دیر روما یہ کنواں ہے جس کا پانی میٹھا تھا باقی کنویں کی بنسبت، لیکن یہ یہودی کا تھا، یہ یہودی مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا۔ صحابہ اور مسلمان بڑے پریشان تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس پریشانی کا اظہار فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اس کنویں کو خرید کر لاؤ، بلکہ حضور نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر آئے گا میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان اٹھے، آپ نے اس یہودی سے کہا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں آدھا بیچوں گا، 12,000 درہم، 12,000 درہم کا بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا قبول ہے، قبول ہے۔ آدھا کنواں لے لیا۔ اب جو آدھا کنواں تھا یعنی دن بانٹے ہوئے تھے کہ اتنے دن اس کنویں کا پانی میری ملکیت ہوگا، ہفتے کے اتنے دن اس کنویں کا پانی تمہاری ملکیت ہوگا، تم دیکھ سکتے ہو۔ اور جو حضرت عثمان غنی کے دن تھے آپ نے اعلان کر دیا میرے 3 دنوں میں مسلمانوں کے لیے پانی فری ہے، فری لے جاؤ، یہ وقت ہے مسلمانوں کے نام، بھر لو۔ اب 3 دن لوگوں کو جتنا پانی ضرورت ہوتا ہفتے کا بھر لیتے۔ اب جن 3 دنوں میں اس نے بیچنا تھا کوئی خریدنے ہی نہیں آتا، پانی ضرورت لوگوں کی پوری آ رہی تھی 3 دنوں میں، تو اس کم عقل کو بات سمجھ آ گئی کہ جس تاجر سے پالا پڑا اس تاجر کو عثمان غنی کہتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے تاجر نہیں، مکہ اور مدینہ کے بہت بڑے تاجر ہیں حضرت عثمان، بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے۔ کہا کہ جس تاجر سے پالا پڑا وہ عثمان ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا حضرت آدھا کنواں خرید لیا ہے، باقی 8,000 دینار درہم دے دیں، اور کنواں بھی خرید لیں باقی سارا۔ حضرت عثمان غنی نے سارا کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات بتائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں نے وعدہ کیا تھا جو اس کنویں کو خریدے گا میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، عثمان خرید آیا ہے تو میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کئی مواقع پر حضور نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری عطا کی۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین خریدی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے دیر روما خریدا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال کئی مرتبہ مسلمانوں پہ خرچ کیا۔ مدینے میں قحط پڑتا تھا لیکن حضرت عثمان غنی کا مال ختم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنا مال مسلمانوں پہ صدقہ کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیادار صحابی ہیں جنہیں ہر خطیب اپنے خطبے میں کامل الحیاء والایمان کا لقب دیتا ہے۔ یہ ایک خطیب کا کیا کمال ہے، یہ حضور کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں موجود تھے۔ ام المؤمنین سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور آرام فرماتے،
लेटे हुए थे, नींद नहीं थी, लेटे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिंडली से चादर हटी हुई थी। दरवाजा बजता है, आवाज दी जाती है, कौन? जवाब मिलता है अबू बकर। आका फरमाते हैं बुला लो, तवज्जो कीजिए, आका फरमाते हैं बुला लो। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा बजता है, पूछा जाता है कौन? जवाब मिलता है उमर। आका फरमाते हैं बुला लो। तीसरी मर्तबा दरवाजा बजता है, पूछा जाता है कौन? जवाब आता है उस्मान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रोक के रखो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठे, अपना लिबास सीधा फरमाया, फिर कहा उस्मान को बुला लो। तीनों से अब आए, हुजूर से बातें की, चले गए। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा इब्ने असाकिर लिखते हैं, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि इन तीनों हजरात के जाने के बाद मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब मेरे वालिद अबू बकर आए, जब उमर आए, आप जिस तरह आराम फरमा रहे, आपने उन्हें आने की इजाजत दे दी। जब उस्मान आए, आपने कपड़ों को सीधा किया, उठ के बैठे, फिर आने की इजाजत दी, वजह क्या है? फरमाया आए आयशा, जिससे फरिश्ते हया करते हो, मैं मुस्तफा ना हया करूं? जिस उस्मान से फरिश्ते हया करते हैं, फजीलत का आलम देखिए, हाँ जी, शान का आलम देखिए, जिस उस्मान से फरिश्ते हया करते हो, मैं मुस्तफा ना हया करूं? ऐसे कामिल हया है हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। और ये अजीम सहाबी जब अपनी खिलाफत को अजीम तरीके से निभा रहे थे, आपकी खिलाफत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत से ज्यादा मकबूल थी। हजरत उस्मान गनी की खिलाफत का जो पहले 6 साल है, लोग बड़े खुश थे हजरत उस्मान पर, इसलिए कि आप नरम मिजाज थे, आपके अंदर सख्ती नहीं थी, हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करते थे। हजरत उमर में कुछ सख्ती थी दीन की वजह से, दीन के मामलात में हजरत उमर सख्त थे, उनके बनिस्बत लोग हजरत उस्मान को चाहते थे, आपकी खिलाफत को पसंद भी किया। लेकिन 6 साल का जब अरसा गुजर गया, उसके बाद लोगों को आपसे शिकायत हुई, चंद इलाकों के गवर्नरों की वजह से। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई, वो भी मामला यही था। मिस्र का गवर्नर था अब्दुल्ला अबी सुरा, हजरत उस्मान गनी ने मिस्र का गवर्नर से मुकर्रर किया। और ये जो शख्स था, ये लोगों को जुल्म सितम करता। चंद लोग हजरत उस्मान गनी के पास जमा हुए, हाजिर खिदमत हुए और इस गवर्नर की शिकायत की। हजरत उस्मान गनी ने सख्ती के साथ उसको मुतनब्बे किया, कहा कि आइंदा अगर तुम्हारी शिकायत आई तो मैं तुम्हें बरतरफ कर दूंगा, माजूर कर दूंगा। लेकिन उसने आपके हुक्म को पस से पुश डाल दिया, किसी मामले को संजीदा लिए बगैर उल्टा लोगों पर मजीद जुल्म सितम करने लगा। बल्कि जो लोग शिकायत लेकर दारुल खुलाफा आए थे, उन लोगों को भी कत्ल करवा डाला। तो फिर 700 लोग मिस्र से मदीना हजरत उस्मान गनी के पास आए, हजरत अली के पास गए, हजरत तलहा के पास गए, हजरत जुबैर के पास गए, बड़े बड़े सहाबा के पास। ये सब जमा हुए हजरत उस्मान के पास। आपको कहा गया कि आप इस गवर्नर को, जो मिस्र का गवर्नर अब्दुल्ला, इसको माजूर करें। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि जिस शख्स को तुम पसंद करो अपने लिए गवर्नर, मुझे बता दो, मैं उसी का इंतखाब कर देता हूं। आप तवज्जो कीजिए, दूसरी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऊपर हवाओं में ना देखें, जरा तवज्जो इस तरफ करें, ये कबूतर उड़ता ही रहेगा। आप माशाल्लाह बयान सुन रहे हैं, मैं यहां खलीफा साहब हजरत उस्मान गनी की शहादत बयान करो, आप कबूतर देख रहे हैं। कहां से है ये कौम जिनकी सोच अभी तक कबूतरों पे खड़ी है? भाई ये उड़ता रहेगा, ये चला जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा जिससे आप चाहें पसंद करें, मैं उसी का इंतखाब कर देता हूं। लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, उनको पसंद किया, कहा कि इनका इंतखाब कर दें।
حضرت عثمان غنی نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد یہ گورنر ہے، جا کر یہ میرا خط جا کر عبداللہ کو دو، اسے معزول کر دیا میں نے، اور آج کے بعد یہ گورنر ہے۔ اب یہ قافلہ کئی صحابہ کے ساتھ جب مصر کی طرف رواں دوا ہے، جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام ہے کہ جو ایک اونٹنی پر تیزی کے ساتھ رواں دوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو یہ جس تیزی سے جا رہا ہے یا تو یہ بھاگا ہوا غلام ہے یا کسی کا قاصد ہے، کہا پکڑو۔ اسے پکڑا گیا، دیکھا کہ سواری جو اونٹنی تھی حضرت عثمان کی، پوچھا گیا غلام وہ کہاں؟ غلام کس کا؟ کہا عثمان غنی کا۔ پھر کہا نہیں، مروان کا۔ کہا بتاؤ کس کے؟ کہا عثمان غنی کا غلام ہے۔ اسے اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا، جس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ، یہ جتنے لوگ مدینہ سے آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر ڈالو، گورنر تم ہی ہو، تمہیں میں نے معزول نہیں کیا، میرے دوسرے خط کا انتظار کرو۔ جب محمد بن ابو بکر اور دیگر لوگوں نے یہ خط دیکھا تو حیران ہوئے کہ ادھر مجھے گورنر بنا کے بھیج رہے اور ادھر میرے ہی قتل کا حکم۔ یہ سب کے سب پھر مدینہ واپس پلٹے اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے، جا کر یہ خط دکھایا۔ یہ لوگ بھی برہم ہوئے، حیران ہوئے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر یہ بڑے بڑے 5 صحابہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، کہا جی یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا جی میرا غلام ہے۔ سواری آپ کی ہے؟ کہا سواری بھی میری ہے۔ خط پڑھ کے سنایا، خط آپ کا ہے؟ کہا نہیں، نہ خط میں نے لکھا ہے نہ میں نے لکھوایا ہے اور نہ ہی لکھنے والے کو میں جانتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا عثمان کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام آپ کا، سواری آپ کی، خط پہ مہر آپ کی، اور آپ کو پتہ نہ ہو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا اے علی، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھے عثمان کی جان ہے، خدا کی قسم یہ خط میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے۔ اب یہ جو صحابہ تھی انہیں یقین ہو گیا، پتا تھا کہ عثمان ایسے قسم نہیں کھا سکتے، یقین ہو گیا۔ لیکن لوگوں نے جب خط کی ریٹنگ دیکھی تو لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ خط مروان کا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی سے کہا کہ ہمیں مروان دو، مروان ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا دیکھو پکا نہیں ہے کہ یہ خط مروان نے لکھا ہو، شک ہے، اور شک کی بنا پر کسی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، میں ایسے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب یہ جتنے بلوائی تھے جو مصر سے آئے تھے بلوائی تھے، ان سب نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، گفتگو میں شارٹ کر رہا ہوں۔ گھر کا محاصرہ کیا، حضرت عثمان غنی گھر کے اندر محصور ہو گئے، پانی بند، ہر چیز بند۔ حضرت عثمان غنی نے چھت سے اپنا سر نکالا، لوگوں سے کہا تم نے علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ طلحہ ہیں؟ کہا نہیں۔ زبیر ہے؟ کہا نہیں۔ کہا علی المرتضیٰ سے کہو کہ عثمان کو پیاس لگی ہے، پانی دو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے 3 مشکیزیں پانی بھروا کر بھیجے، کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے، پانی لاتے لاتے لوگوں نے حملے کی، پھر بھی کچھ مقدار میں پانی اندر آیا۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کا کئی دنوں تک محاصرہ رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو یقین ہو گیا تھا کہ لوگ خلیفہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے 2 بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، دونوں کو وہاں کھڑا کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے بھی اپنا بیٹا کھڑا کیا، حضرت زبیر نے بھی، کہ یہاں رکنا ہے، رہنا ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین کی حفاظت کرنی ہے، کسی بلوائی کو اندر نہ جانے دینا۔ اب بلوائیوں نے جب دیکھا کہ گیٹ کے اوپر تو امام حسن حسین ہے، انہوں نے اندر جانا چاہا، امام حسن زخمی ہو گئے، دیگر جو صحابہ کے بیٹے تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ اب بلوائیوں نے کہا کہ اگر امام حسن حسین کو زخمی دیکھ لیا تو بنو ہاشم تو بھڑک اٹھیں گے، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ 3 لوگ، تیسرے محمد بن ابو بکر ہے،
حضرت عثمان غنی کے گھر کے پچھلی سائڈ سے اندر داخل ہوئے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کئی مہاجر صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے تھے. کہا عثمان یہ جتنے بھی باہر محاصرہ کیے ہوئے نا یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے ہماری تلواروں کے ذریعے کلمہ پڑھا ہے. آج بھی ہماری تلواروں سے یہ کانپتے ہیں. آج بھی یہ ہمارے نام سے ڈرتے ہیں. آپ حکم کریں ان کو تحس نحس کر دیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا میں اپنا قتل ہونا پسند کرتا ہوں مگر مدینے میں خون ریزی پسند نہیں کرتا. حضرت عثمان کے کئی غلام ہیں کہ جنہوں نے خراسان سے افریقہ تک غیر مسلموں کو تحس نحس کر دیا تھا. ان غلاموں نے آ کر کہا اے امیر المومنین آپ حکم کریں. ہم یہ ہیں جنہوں نے خراسان والوں کو ذلیل کیا, جنہوں نے افریقہ والوں کو تباہ کیا. یہ 700 چند بلوائی کچھ بھی نہیں, آپ حکم تو کریں. حضرت عثمان نے کہا اگر تم نے میری نعمت کھائی ہے اور اگر تم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو میری خواہش یہ ہے ہتھیار کھول دو اور بیٹھ جاؤ. بلکہ آپ نے اس سے بھی بڑا جملہ فرمایا جو ہتھیار کھول دے گا میری طرف سے وہ آزاد ہوگا. مقابلہ کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے. حضرت عثمان غنی چھت سے اوپر آئے. آپ نے فرمایا لوگوں میں کون ہوں؟ سب نے کہا عثمان ذو النورین. میں کون ہوں؟ امیر المؤمنین. کہا لوگوں مسجد نبوی کی جگہ کس نے خریدی؟ کہا آپ نے. کہا دیر روما کس نے خریدا؟ کہا آپ نے. کہا جس کنویں کو میں نے خریدا آج اسی کا ایک بھوت بھی میسر نہیں. جس جگہ کو میں نے خریدا آج اس مسجد نبوی میں 2 نوافل بھی نہیں پڑھنے دیتے. میں شکایت کروں گا تمہاری اللہ کے حضور. بس یہ بات کر کے حضرت چلے گئے. یہ 3 لوگ پیچھے سے داخل ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شخص نے, نام نہیں لیتا, ایک شخص نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں تمہارے والد تمہیں دیکھتے تمہیں کیا کہتے؟ وہ شخص چھوڑ کے واپس پلٹ گیا. باقی جو 2 بلوائی تھے انہوں نے آپ کو تلواروں کے ذریعے زخمی کیا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے. روایتوں میں آتا کہ حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جب آپ کی جان جسم سے نکل رہی تھی زبان پہ جو کلمات تھے وہ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ انہیں کافی ہے, اللہ انہیں کافی ہے. حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا. یہ وہ عثمان ہے کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں 5 سے 6 مرتبہ جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. یہ وہ عثمان ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تمہیں نکاح میں دے دیتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان اور تمام صحابہ سے محبتیں عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.